نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امراض مادہ میں جو یہ آپ کو نسخہ بتانے چلا ہوں وہ بہت زبردست ہے. زبردست سے اچھے سے مراد یہ ہے کہ بڑی یہ زبردست پھکی کہلاتی ہے، جدید ترین درویشوں سے منسوب ہے اور بہترین چورن کہلاتا ہے. یہ بہترین چورن ہے، بہترین یہ پھکی ہے اور ذائقے دار بھی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ بھوک بھی بڑھاتی ہے، پیٹ میں گیس نہیں رہنے دیتی اور جسم کو طاقتور بناتی ہے. جب آپ اسے استعمال کریں گے اس پھکی کو تو انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ جسم اس طرح طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس طرح کوئی باڈی بلڈنگ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. ایکسرسائز کرنے والوں کی طرح جسم ہو جائے گا، مضبوط جسم ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. اور بھوک بڑھانے کا یہ جدید ترین نسخہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ درویشوں سے منسوب ہے. آپ ایک دفعہ ضرور استعمال کیجیے گا. نسخہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں. امراض معدہ درد شکم میں یہ نسخہ بہت مفید ہے. جب شکم میں نفخ کو کرا کر اور جلن کی شکایت ہوتی ہے، کھٹی ڈکار آتی ہے، معدے کے منہ پر درد ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، ریا کی وجہ سے پسلیوں میں کھچاوٹ ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے. نسخہ پھکی، نسخہ چورن کو نوٹ فرمائیے ناظرین. زنجبیل 1 تولہ، بادیان 1 تولہ، زیرہ سفید 1 تولہ، سہاگا بریاں 6 ماشا، مرچ سیاہ 5 تولہ، پیپل 1 تولہ، پودینہ خشک 1 تولہ، انار دانہ 4 تولہ، ہلیلا زرد 1 تولہ، نمک کھار 1 تولہ، نمک لاہوری 1 تولہ، نمک سیاہ 1 تولہ، کچلون اس کو کچلا بھی کہتے ہیں، یہ مدبر لینا ہے. کچلون مدبر لکھ لینا ہے آپ نے. کچلون لیتے وقت کچلون کچلا مدبر لینا ہے کھانے والا، باقی دوسرا استعمال نہیں کرنا. جب یہ نسخہ لینے جائیں گے تو کچلا مدبر کہہ کے لینا ہے، اس کے علاوہ نہیں لینا. کچلا 1 تولہ ہے یعنی کچلون 1 تولہ ہے. بلیلا 4 تولہ ہے. کو کوٹ چھان کر سفوف بنا لیں. کھانا کھانے کے بعد خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا یا صحت کے مطابق آپ استعمال کیجیے. تازہ پانی سے یہ کھا لیا کریں کھانا کھانے کے بعد. انشاءاللہ آپ کو نتائج بہت اچھے لگیں گے. اور میں آپ کو ناظرین سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں جو جڑی بوٹی لکھی ہوئی ہے سہاگا، تو سہاگے کو آپ نے بریاں کرنا ہے. دکاندار آپ کو دے گا لیکن اس کو بولنا کہ علیحدہ چیزیں تھیلیوں میں دے دے، ٹھیک ہے. اور سہاگا سفید سا ہوتا ہے، ڈلی کی طرح ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ڈالنا دوائی میں، اس پکی میں نہیں ڈالنا. سہاگے کو آپ نے توا رکھنا ہے، الٹے توے پہ ڈال دیں یا سیدھے پہ ڈال دیں، نیچے آگ جلا دینی ہے. جب آپ سہاگے کو توے پہ رکھیں گے، اتنا سا جو سہاگا ہے 6 ماشا اتنا سا ہوگا، وہ توے پہ پھیل جائے گا، یعنی پھیلنا شروع ہو جائے گا. جب پھیل جائے گا وہ اچھی طریقے سے توا کافی بھر جائے گا، یعنی وہ مدبر ہو جائے گا جل کر 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں ہو جائے گا. پھر اس کو آپ نے کسی چیز میں اس کو نکال لینا ہے. اس کو کہتے ہیں مدبر، یعنی سہاگے کو مدبر کرنا. تو سہاگا مدبر آپ نے اس میں ڈالنا ہے، اس پھکی میں، اس چورن میں. اور دوسرا ناظرین آپ کو میں یہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ دکاندار کے پاس جب جانا ہے آپ نے تو وہ کچلون اس میں لکھا ہوا ہے 1 تولہ. تو دکاندار سے اسی لیے آپ نے یہ ضروری کہنا ہے کہ تمام چیزوں کو علیحدہ شاپر میں دے دے، کیونکہ کچلا جو اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے ایسے نہیں ڈالنا. جو مشینوں پر اسے مدبر کیا جاتا ہے، مدبر ہو کر یہ کھانے کے قابل رہتا ہے، قابل ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح سہاگا بریاں کھانے کے قابل یہ نہیں ہوتا، اسے کھایا نہیں جاتا، لیکن سہاگا جب بریاں ہو جاتا ہے تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب یہ آپ چورن، یہ جدید ترین پھکی پیٹ کے ہاضمے کے لیے، جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، یعنی جب انسان کو جب بھوک لگے گی تو جسم تو طاقتور ہونا ہی ہے، جب پیٹ میں گیس ہی نہیں رہے گی انسان بیمار ہی نہیں رہے گا، پیٹ کی گیس رفع ہوتی رہے گی اور جسم تو خود طاقتور ہونا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے انسان نے تو ضرور محفوظ رہنا ہے۔ اس میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ قبض ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے زیادہ کھا لیا تو ان کو اٹیک بھی ہوا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جی شادی پہ گئے تھے، شادی ہال میں کھانا اچھا تھا، زیادہ کھا لیا، اٹیک ہو گیا۔ تو اس وقت یہ پھکی یا یہ چورن درویشوں سے یہ منسوب ہے، تیار شدہ موجود ہو تو ایک چمچ کھانے سے، چھوٹا چمچ ہو بھلے، لیکن اس طرح ہاضمہ ہو جانا تھا، پیٹ سے گیس رفع ہونی شروع ہو جانی تھی، اور یہ جو اٹیک کے مرض سے مریض انتقال کر گیا، ایسا نہیں ہونا تھا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے۔ اور بہت سارے جیسے متلی ہو جاتی ہے، دل گھٹتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، الٹی آنے کو جی چاہتا ہے، اور مزید تکلیف میں ہوتا ہے اس کا انسان کا جسم، اس لحاظ سے کہ وہ واش روم جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی نتیجہ نہیں ہو رہا ہوتا، رزلٹ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تمام نتائج آپ دیکھیں گے، پیٹ میں گیس رفع ہونے سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، آپ کو یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پھکی کو ذائقے دار اور کھٹا میٹھا کرنے کے لیے آپ نے اس میں اتنا سا 50 روپے کا نوشادر کافی ہے۔ اتنی پھکی میں آپ نے نوشادر کوٹ کر پیس کر اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ ساتھ آپ لے بھی سکتے ہیں، نوشادر کو کچھ نہیں کرنا۔ نوشادر جگر کو طاقت دیتا ہے، یہ بڑا اور ذائقے دار بھی پھکی ہو جائے گی، جگر کو طاقت دیتا ہے نوشادر، اور اچھا نتائج ہو جائے گا۔ نوشادر جو ہے ایسے ڈلے گا، اس کا کچھ نہیں کرنا، سفید کلر کا یہ ہوگا، اور آپ 50 روپے کا یہ لیں گے، اور اس پھکی میں آپ اس طریقے سے ٹوٹا ہوا جب ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گی کھٹی میٹھی، ذائقے دار، زبردست۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ نسخے کی تصاویر آپ کو ابھی بھیجے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، مجھے دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بہت سی چیزیں انشاءاللہ ایسی ہی اچھی بتاتا رہوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس نسخے سے بہت سے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب آپ گھر میں بنائیں گے تو میرے گھر میں بھی موجود تھی، بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، پورا گھر استعمال کر رہا ہے، پھکی ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ اتنی پیارا ذائقہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے مانگتے تھے کہ ہمیں یہ پھکی تھوڑی سی دو، یہ تو بہت پیاری ہے۔ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔